بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم أيدنا بروح القدس. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. सूरत अन्नूर स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। ये मदनी सूरत है और ये नाजिल हुई थी 6 हिजरी में, गज़वा बनु मुस्तलक के बाद। शाबान 6 हिजरी में नाजिल हुई थी। कुरान के अंदर जितनी भी सूराज हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मदनी सूराज और मक्की सूराज। जो सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत के बाद नाजिल हुई उसको हम मदनी सूरत कहते हैं। उसका चाहे वो चाहे मक्का में ही आके नाजिल हुई हो या वो मक्का के या वो किसी भी और जगह पे नाजिल हुई हो, उसको हम मदनी सूरा कहते हैं। और जो सूरत हिजरत से पहले नाजिल हुई थी उसको हम मक्की सूराज कहते हैं। ये उसकी डिवीजन का तरीका है। और जो मक्की सूराज हैं वो ज़्यादा फोकस करती हैं तौहीद के टॉपिक्स पे। वो ज़्यादा फोकस करती हैं अकीदे के जो है खराबियां उनको टारगेट करती हैं सही करने पे। जो मदनी सूरज हैं उसके अंदर मोस्टली अगर आप देखेंगे तो अहकामात नजर आएंगे आपको, क्योंकि जो जब मदीना हिजरत हो गई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की, तो उसके बाद जो है बहुत सारी एक इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी जा रही थी वहाँ पे। और वहाँ पे क्या था, बहुत सारे लॉज और रूल्स की ज़रूरत थी। तो यहाँ सूरत अन्नूर में भी हमें बहुत सारे लॉज के बारे में पता चलता है। और इसमें जो है मरकजी मजमून ये है कि कुफ्र और नफाक छोड़कर इस्लाम के जो कवानीन हैं उन पे अमल करो। और इसके अलावा जो है कुछ बीच के जो पैराग्राफ्स हैं उनके अंदर थोड़ी और डिस्क्रिप्शन दी गई है मोमिनीन और काफिरीन के अमाल के लिए मिसालें दी गई हैं, सिफात से अल्लाह ताला का तारुफ कराया गया है, मोमिनीन और मुनाफिकीन की सिफात का फ़र्क बताया गया है। लेकिन इस सूरत का स्टार्ट और इस सूरत का जो एंड है वो दोनों अहकामात पे होता है। और इसका अगर आप बयान का जो थोड़ा सा वो तरीका देखें तो इसमें थोड़ी स्ट्रिक्टनेस और सीरियसनेस नज़र आती है हमें। और सीरियसनेस क्यों नज़र आती है, देखें। एक तो एक वो दौर था कि जब इस्लाम की तरफ दावत दी जा रही थी, जब लोग जो है अभी अपने ईमान पे, अभी अपने अकीदे पे काम कर रहे थे। अभी उनको इस बात की ज़रूरत थी कि उन्हें अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर यकीन आ जाता। और एक वो दौर था कि जब ये वाला फेज़ गुजर चुका था मुसलमानों का।
اور ان کو اب ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنی تھی۔ بات جو تھی وہ اپنی ذات سے نکل کے جو ہے اجتماعی کاموں پہ آ گئی ہوئی تھی، اجتماعی لیول پہ آ گئی ہوئی تھی۔ جو ریاست کی بنیاد ہے وہ کوئی بندہ اکیلا اپنی ذات کے لیے تو نہیں رکھتا، اس کے اندر تو بہت سارے جو ہے لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ ریاست کا پارٹ ہوتے ہیں وہ سارے انوالوڈ ہوتے ہیں، جو ان کی جتنے بھی لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ سارے اس ریاست کا پارٹ ہوتے ہیں، تو ان کی جو معاشرت ہے، ان کی جو مینرزم ہے، ایٹیکیٹس ہے، ان کے رولنگ کا طریقہ ہے، ان کے قوانین ہیں، لاز ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرنے کا موقع تھا یہ، کیونکہ اس وقت یہ سورت النور اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جس وقت جو اسلامی ریاست تھی وہ بہت زیادہ مضبوط ہو گئی تھی اور اپنے پاؤں پہ قائم ہو چکی ہوئی تھی، اور اس ٹائم پہ جو ہے جب ایک اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے، جب اجتماعی لیول پہ مسلمان جو ہے وہ ایک ساتھ کام کرنا شروع کرتے ہیں، تو اس وقت کیا ضرورت ہوتی ہے کہ میوچل جو ہے کام کرنے کے لیے جو ایٹیکیٹس اور جو رولز ہیں وہ ڈیفائن کر دیے جائیں، کیونکہ اگر کوئی رول ڈیفائن نہیں کیا جائے گا تو فساد کا خدشہ ہے۔ پھر یہ ہوگا کہ ہم اپنی اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں رولز نہیں بتائیں جائیں گے تو پھر ہم اپنی مرضی پہ چلیں گے، اور ہر انسان کی مرضی ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر انسان کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی اور طرح سے معاملات کریں آپس میں، ہو سکتا ہے لوگ کسی اور طرح سے ایکسپیکٹیشنز رکھیں کسی سے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ فساد کا خدشہ ہوتا ہے، اور جو فساد ہے وہ اسلامی ریاست کو جو ہے وہ کمزور، وہ ریاست کو کمزور کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس فساد کو اوائڈ کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ اس جو وہ جو جگہ ہے اس کی کچھ لاز ڈیفائن کر دیے جاتے ہیں کہ اس کو سب نے فالو کرنا ہے، یہ ایک سٹینڈرڈ ہے، جس نے اس کی خلاف ورزی کی وہ جو ہے سزا کا مستحق ہو جائے گا۔ تو سورت النور کا سٹارٹ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها۔ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کہہ رہے ہیں کہ یہ سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے اسے فرض کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے اس میں صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورت کا آغاز ہی اس کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر کے کر رہے ہیں۔ تو یہ سورت ہم نے کس لیے پڑھنی ہے؟ یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اس کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات فرض کے درجے میں رکھے ہیں۔ پہلی ہی آیت میں بتا دیا کہ آگے جو بتایا جا رہا ہے اس کو سیریسلی لینا ہے۔ یہ وہ والا فیز نہیں ہے جب تمہارا ایمان مضبوط کیا جا رہا تھا، جب تمہیں ابھی جو ہے اسلام لانے کی ضرورت تھی، جب تمہیں جو ہے سٹوریز کے ذریعے سکھایا جا رہا تھا، سمجھایا جا رہا تھا، اور اس میں تمہارے ایموشنز جو تھے کبھی بہت سافٹ ہو جاتے تھے اور کبھی بہت اسٹرانگ ہو جاتے تھے۔ دس از سم تھنگ سیریس، اور یہ جو ہے وہ والا فیز ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو امپلیمنٹ کرنا ہے، تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے اور امپلیمنٹ کرنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ ہم ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے، اس کو ہم نان سیریس نہیں لیتے، اس کو ہم آپشنل نہیں سمجھ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں بتا دیا ہے کہ یہ صورت اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور فرض کر دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ کوئی چیز فرض ہے تو وہ فرض ہے اور اس کو ہمیں سیریسلی لینا ہی لینا ہے۔ تو یہ احکامات فرض کے درجے میں رکھے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ حجاب کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ فرض ہے، اور وہ اس آیت کو بھول جاتے ہیں جہاں حجاب کا حکم ہے وہاں بھی فرض کا لفظ آیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی، یعنی کہ ایسی باتیں نہیں ہیں جو کسی کو سمجھ نہ آئے، یہ سب سمجھ آنے والی باتیں ہیں۔ جو سورت جو مکی سورز ہوتی ہیں نا اس کے اندر جو آیات ہوتی ہیں وہ لنگوسٹیکلی تھوڑی سی کمپلیکس ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ تھوڑی سی زیادہ جو ہے رچ ہوتی ہیں لینگویج کے حساب سے، کیونکہ وہ امپریشن جو ہے نا اس ٹائم پہ جو قریش مکہ تھے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ لنگوسٹ سمجھتے تھے، زبان دان سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے ان کو بڑے اچھی جو ہے وہ زبان آتی ہے۔ تو لیکن جب قرآن کا کلام انہوں نے سنا تو وہ اس کو جو ہے کمپیٹ نہیں کر سکے، اس کو چیلنج نہیں کر سکے۔ قرآن کے اندر بارہا چیلنج آتا ہے، اس جیسی ایک آیت لے آؤ، اس جیسی ایک سورت لے آؤ، 10 آیتیں لے آؤ، لیکن وہ نہیں اس کو کمپیٹ کر سکتے تھے، وہ اس کے زبان کے معجزے کو جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ مقابلہ نہیں کر پائے۔ تو مکی سورج جو ہیں ان کے
آیات کا تھوڑا سا اسٹرکچر ایسا ہوتا ہے، لیکن جو مدنی سوراز ہیں جس کے اندر احکامات بتائے جا رہے ہیں وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں، وہ آپ کو سیدھی صاف بات بتاتی ہیں، اس کو آپ کو سمجھنے کے لیے کسی ایگزامپل کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کے لیے آپ کو کسی بہت زیادہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ اس آیت کا ترجمہ پڑھے اس کو سمجھ نہ آئے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، بالکل اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے بات کی جا رہی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت میں یہ بتا دیا کہ یہ جو صورت ہے یہ ہم نے نازل کی اور ہم نے فرض کی، اور اس میں ایسی آیات ہیں جیسے جو تمہیں سمجھ آ جائیں گی، صاف صاف سمجھ آنے والی ہدایات ہیں، تو شاید کہ تم سبق لو۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، یعنی کہ اگر کوئی عورت یا مرد جو ہے وہ ایسے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا زیادہ برا ہے، تو اس کا کیا انجام ہوگا کہ ان کو 100 کوڑے مارو، ہر ایک کو۔ یعنی کہ زنا ایک ایسا جرم ہے کہ جس کے اندر کوئی ایک قصوروار نہیں ہوتا بلکہ دو لوگ قصوروار ہوتے ہیں، عورت بھی اور مرد بھی، اور اس کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اس کی سزا اتنی سخت رکھی ہے، یہ زنا کی سزا اتنی سخت کیوں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ سوچنے کی بات ہے نا، اس لیے کہ زنا کس چیز کو افیکٹ کرتا ہے؟ انسان کے نسب کو افیکٹ کرتا ہے۔ جو زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد ہے اس کو کبھی بھی وہ سٹیٹس نہیں ملتا معاشرے میں جو کہ ایک لیگلی بورن چائلڈ کو ملتا ہے، جو ایک صحیح طریقے سے جو تعلق قائم ہوا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کو ملتا ہے سٹیٹس، اور وہ ساری عمر جو ہے وہ اس گناہ کو بھگتتا ہے جو اس کے پیرنٹس نے کیا ہوتا ہے۔ تو اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ نسب جو ہے وہ کوشچنیبل ہو جاتا ہے، انسان کا جو جو مسلمانوں کا جو نسب ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس سے۔ تو کیا کریں اس کو، اس کی سزا کیا ہے کہ پہلے ہی درجے پہ ان کو کیا کریں، ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، ساری جو ان کی مستی ہے نا وہ نکل جائے گی اور پھر اس برائی کے قریب نہیں آئیں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ زنا بہت سی خرابیوں کا سبب ہے، بہت سے گھروں کی بربادی کا سبب ہے، اور اس کے نتائج بہت بھیانک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی زنا بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ زنا اور نور ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی جسے نور چاہیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسے اس چیز سے دور ہونا ہوگا، اور صرف یہ نہیں اس ایکشن سے بچنا بلکہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی کہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا ہے، یعنی جو ہاتھوں آنکھوں کانوں وغیرہ کا زنا ہے اس سے بھی بچ کر رہنا ہے۔ اور قیامت کے قریب آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ زنا عام ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی اور شراب پی جائے گی اور زنا کاری عام ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن ان سے کلام نہ فرمائیں گے، پہلا بوڑھا زناکار، دوسرا مغرور غریب، اور تیسرا جھوٹا حکمران، یعنی کہ اس کو پاک بھی نہیں کریں گے اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نہ اسے مرد کی طرف دیکھیں گے اور نہ عورت کی طرف دیکھیں گے، اور صرف یہ نہیں کہ اس میں صرف مرد قصوروار ہے، مرد کی سزا ہے، عورت کی بھی سزا ہے، اور ظاہر ہے کہ دونوں ہی اس میں انوالو ہوتے ہیں، یہ ایک ایسا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے، تو اچانک وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے، یعنی کہ ان کے جسم جو تھے وہ موٹے ہوئے ہوئے تھے اور وہ ایسے جس طرح سویلنگ ہوئی ہوئی تھی، اور ان سے بدترین بو آ رہی تھی، بہت گندی اسمیل آ رہی تھی، اور ایسی اسمیل جس طرح ٹوائلٹ سے آتی ہے، ان کے جسموں سے ایسی اسمیل آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ زانی مرد اور زانیہ عورت ہیں، یعنی جو زنا کرتے ہیں یہ ان کی گندگی ہے، اور یہاں پہ کیا فرمایا کہ ان پر حد جاری کرو، ان کو کوڑے مارو، اور ان پہ ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ آیت میں کیا لکھ دیا کہ یہ جو ہے جو کرمنل ہوتا ہے اس کے ساتھ جو اچانک سے ہمدردی جاگ پڑتی ہے ہمیں، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں ہماری رکاوٹ نہ بنے، یعنی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو تو اس حد کو جاری کرنا ہوگا، کیونکہ ایک حد جاری کرنا اللہ کے نزدیک 40 راتوں کی بارش سے زیادہ بہتر ہے، یعنی جہاں اسلام کا قانون نافذ ہوتا ہے
اور پھر یہ بھی ہے کہ حد سب کو لگے گی، خواہ بوڑھا ہو، بیمار ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، یعنی کہ اگر کسی کے حد جاری کرنے سے مرنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں ہلکی کی جا سکتی ہے، لیکن حدوں کو جاری کرنا اللہ کا حکم ہے، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، لیکن یعنی کہ یہ حد، یہ سزا سب کے لیے، سب کے سامنے دی جائے تاکہ دیکھنے والا بھی مار پڑتی دیکھ کر عبرت پکڑے اور اس سے باز آ جائے۔ تو زنا جو ہے وہ بہت بڑے لیول کا گناہ ہے، جو انسان کے نسب کو خراب کرنا ہے، جو انسان کی فیملی لائن کو، جو فیملی ٹری کو جو ہے گندا کر دینا، یا اس کے اندر اللیگلی جو ہے وہ کوئی ایسی حرکت کر دینا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ فساد پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے بہت زیادہ معاشرے میں، اور بہت سارے گھر جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا ہی اتنی سخت رکھی ہے، اور سزا کیسی رکھی ہے؟ ایسی کہ اس کو جب دوسروں کو نظر آئے نا تو ان کو اس سے عبرت ہو۔ تو زانی مرد، یہ جو کوڑوں کی سزا ہے نا، یہ زانی مرد اور زانی عورت جو ہے، یہ دونوں کوارے ہوں گے تب ہوگا۔ جو شادی شدہ بندہ زنا کا مرتکب ہوگا اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے رجم کی سزا ہے، اور آیت رجم جو تھی وہ قرآن پاک میں موجود تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت جو ہے وہ حذف کر دی، اس کا حکم جو ہے وہ باقی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ساری ایسی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی جو کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حذف کر دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی مسٹیک ہوئی تھی، نعوذ باللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس وقت یہ ضروری تھا اس معاشرے کو، ان لوگوں کو سکھانے کے لیے، اور بعد میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم باقی رہنے دیا، اور اس کو، اس آیتوں کو تلاوت والے پارٹ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ تو جو شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت جو ہے وہ زنا کے مرتکب ہوں گے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کو رجم کیا جائے گا، یعنی کہ ان کو پتھر مار کے مارا جائے گا۔ تو اب دیکھنے میں یا سننے میں یہ سزائیں جو ہیں بہت سخت لگتی ہیں، اور جیسا کہ ہم آج کل کے دور میں دیکھتے ہیں، آج کل کے معاشرے میں دیکھتے ہیں، جس طرح باہر جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ بہت زیادہ اس بات پہ جو ہے فوکس کیا جاتا ہے کہ جو کرمنلز ہیں، جو پرزنرز ہیں، جو جیلز ہیں، ان کے حالات بہت خراب ہوتے ہیں، ان کا خیال کیا جائے، ان کی جو مجرم ہیں ان کی ہیلتھ کیئر، جو مجرم ہیں ان کی ویل بینگ، جو مجرم ہیں ان کے ساتھ نرمی برتی جائے، ان کو جو ہے ان کے اوپر ترس بڑھاتا ہے۔ تو جو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، یہ اس کو اللہ تعالیٰ کے اتنے سخت احکامات پڑھنے کے بعد بھی اس بات کا خیال نہیں آیا، اس بات کا خوف نہیں آیا کہ وہ ان چیزوں سے بچ جائے۔ تو اور وہ اس کا جرم جو ہے اس لیول تک پہنچ گیا کہ اس پہ حد جاری ہو گئی، اس کا جرم جو ہے کورٹ تک پہنچ گیا، اور اس پہ فیصلہ سنا دیا گیا، یعنی کہ اس کورٹ میں فیصلہ کب سنایا جائے گا؟ جب اس کے گواہ موجود ہوں گے، جب اس کا ثبوت موجود ہوگا۔ تو جب اس لیول تک بات پہنچ گئی تو پھر یہ بات بہت سیریس ہو گئی، اور اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہائی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، مجھے تو یہ میں تو بھول گئی تھی، میں تو کسی کی باتوں میں آ گئی تھی، یا یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، یہ جو ہے باتیں اس وقت میٹر نہیں کرتی۔ جب حد جاری ہو گئی، جب اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حد جاری ہو گئی، تو پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہو گیا۔ اس وقت جو ہے بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں جب مسلمانوں کو رحم کھانے کا کہا گیا ہے، مسلمانوں کو نرمی کا معاملہ رکھنے کو کہا گیا ہے، لیکن یہاں پہ نرمی کا معاملہ نہ رکھنے کو کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حد کو جاری کرنے میں کوئی ترس یا کوئی نرمی جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ، یعنی ایسے لوگوں کی شادی بھی آپس میں ہی ہونی چاہیے، پاک لوگوں سے زانی لوگوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ زنا اور شرک کو ساتھ ساتھ مینشن کیا گیا، یعنی جس طرح شرک کبیرہ گناہ ہے، اس طرح زنا بھی کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ شرک میں بھی شراکت ہوتی ہے اور زنا میں بھی شراکت ہوتی ہے اپنے لیگل ہسبینڈ یا وائف کے ساتھ، اس کے حق میں۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ، یعنی ایسے شخص کو پھر مومن عورت نہیں دینی چاہیے۔ اگر کسی بندے کے بارے میں یہ کلیئرلی پتا چل رہا ہے
کیونکہ ہمیں ظاہر پہ معاملہ کرنے کو کہا گیا ہے، تو اگر آپ کو ظاہری طور پہ یہ پتہ چل رہا ہے شادی کے موقع پہ، کسی رشتے کے موقع پہ، کہ یہ جو مرد ہے یہ ایسی کسی عادات میں پڑا ہوا ہے، یا یہ جو عورت ہے یہ اس طرح کی آزاد خیال ہے، تو اس سے رشتہ نہ جوڑیں۔ اس ہوپ پہ کسی کی زندگی برباد نہ کریں کہ یہ اس سے شادی ہوگی تو یہ اس کو بھی ٹھیک کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ایسے شخص کو مومن عورت نہیں دینی چاہیے، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ یعنی یہ بات ثابت ہو جائے کہ کہ کوئی شخص واقعی زنا کرتا ہے، اس پہ حد جاری ہو جائے، اس کا معاملہ کھل جائے، تو اس شخص کا نکاح پاک دامن عورت سے نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کسی کا عیب چھپا ہوا ہے تو اللہ کو پتہ ہے، اس کے معاملے میں، چھپی ہوئی باتوں کے معاملے میں تو وہ تو کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ جو چیز ظاہری طور پہ ہمیں نظر آ رہی ہے، صاف صاف سامنے نظر آ رہی ہے، یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور کون کن کن غلط راستوں پر چل چکا ہے اور اب اس کا نکاح کسی نیک پاک یا مرد یا عورت سے ہو رہا ہے، تو یہ راز تو اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ہی جو چاہے معاملہ کرے، لیکن دنیا کا قاعدہ بتا دیا گیا کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ کوئی بندہ کسی برائی، اس برائی میں ملوث ہے، ایسی عادات، ایسے روٹین، ایسے لائف سٹائل کا جو ہے وہ عادی ہے، تو پھر اس کو کوئی مومن عورت، کوئی ایسی عورت جو کہ پاک باز ہو، اس کی شادی اس سے نہ کی جائے جانتے بوجھتے ہوئے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ایسی، کہ ہر قسم کی برائی کا جو حل بتایا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی شادی کر دو کسی اچھی لڑکی سے، تو وہ اس کو صحیح کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا لاء بتایا کہ ایسے مرد یا ایسی عورت سے کسی پاک بندے کی شادی نہیں کرنی۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لے کر آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی obviously جب اتنی سخت سزا بتائی گئی، تو اس بات کے چانسز بھی ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کے اوپر غلط الزام لگا دے۔ کوئی عورت جو ہے وہ پاک باز ہو اور اس کے اوپر جو ہے اس قسم کا الزام لگا دیا جائے، کوئی اپنی دشمنی میں ایسا کر دے، کوئی لیٹ سے اسے شادی کرنا چاہتا تھا اور نہیں ہو سکی، اور اس نے جو ہے اس کا بدلہ کس طرح سے لیا، کہ وہ اس کے اوپر الزام لگا دے کہ یہ جو ہے عورت یہ زنا کی مرتکب ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی پہلے ہی اس کے بارے میں بھی پہلے ہی وارننگ دے دی۔ وارننگ کیا ہے کہ کسی پر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو محسن کا لفظ جو ہے یہاں پہ محسنات، اس کا مطلب کیا ہے؟ پاک باز یا بے قصور، خواہ وہ عورت کنواری ہو یا شادی شدہ ہو، یعنی کہ یہ کیا ہے کہ وہ ایسی عورت ہو کہ جو کسی گناہ، اس گناہ کی مرتکب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، وہ پاک باز عورت ہے اور وہ صحیح کردار کی عورت ہے۔ اسی عورت کے کردار پہ تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ بعض علماء کے نزدیک پاک باز لونڈی پر تہمت لگانا بھی اس میں شامل ہے۔ لونڈیاں جو تھیں، وہ جو غلام اور لونڈیاں تھے، ان کا جو سٹیٹس تھا معاشرے میں، وہ آزاد عورت اور آزاد مرد سے کم تر تھا، اور ان کے لیے لاز بھی اس کے اندر بھی جو ہے وہ کمی تھی، اور ان کے حقوق بھی تھوڑے سے کم تھے۔ تو اب جو ہے لونڈی اور غلام کا کانسیپٹ وہ ختم ہو چکا ہوا ہے، لیکن بہرحال بعض علماء کے نزدیک جو ہے ایسی لونڈی پر بھی تہمت لگانا جو ہے وہ گناہ میں شامل ہے۔ اور یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی عورت جو ہے کسی مرد کو غلط، اس پہ تہمت لگاتی ہے، ہراسمنٹ کا غلط الزام لگا دیتی ہے اس پہ، اس کو کہتی ہے کہ یہ جو مرد ہے یہ بری نگاہ رکھتا ہے، یہ جو مرد ہے یہ پاک باز نہیں ہے، یہ جو مرد ہے یہ کوئی کسی گناہ کا مرتکب ہے حالانکہ اس نے نہیں کیا ہوا، تو یہ بھی کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گناہ کو ان 7 بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ جو الزام لگائے، تہمت لگائے، اور اس کے بعد 4 گواہ نہ لے کے آئے۔ زنا کی شہادت سے مراد تو ایسی شہادت ہے جس میں وضاحت کے یعنی کہ اگر 4 گواہوں کی بات کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اتنا اوپنلی کیا گیا گناہ ہے، وہ ایسا نہیں تھا کہ اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، بلکہ وہ ایسا گناہ تھا کہ جو
اوپن نہیں کیا گیا، 4 لوگوں کو ایٹ لیسٹ اس کا پتہ چل گیا، 4 گواہ جو ہیں وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ گناہ کیا گیا ہے۔ تو اگر کسی عورت پہ الزام لگایا جاتا ہے اور وہ شخص جو ہے وہ 4 گواہ نہیں لے کے آتا ہے، ان کی سزا کیا ہے کسی عورت پہ غلط الزام لگانے کی؟ کہ اس کو 80 کوڑے مارو اور اس کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود فاسق ہیں۔ تو ہم اپنی زندگی میں سوچیں کہ کتنی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کسی کو دیکھتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی ایسا، یہ تو پڑا ہی ہوا ہے اس طرح کے کاموں میں، یہ تو ہے ہی برا۔ ہم کتنی بار جو ہے یہ خود سے سوچ لیتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ لیٹ سے کوئی ایکٹر، کوئی ایکٹریس، کوئی جو ہے سیلیبریٹی، کوئی سیاستدان، کوئی بھی ایسا شخص جس کی ذاتی زندگی سے ہم اس حد تک واقف نہ ہوں کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ آج کیا کر رہا ہے، کل کیا کر رہا ہے، ہم نے ایکچولی وہ چیز دیکھی نہیں ہے اس کو کرتے ہوئے، اور ہم اس پہ الزام لگا دیں، ہم اس پہ تہمت لگا دیں کہ اس نے، یہ تو ہے ہی ایسا، اس کا تو کیریکٹر ایسا ہی ہوگا، یہ تو لگتا ہے کہ یہ یہی کرتا ہوگا۔ ہم کتنا کیجول لیتے ہیں اس بات کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ کسی پہ الزام لگائیں، کسی پہ تہمت لگائیں، کسی کے کردار کے اوپر ایسا الزام لگائیں اور اس کے بعد 4 گواہ نہ لے کے آئیں، تو ان کی سزا کیا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو ان کی وہ جو ساری جو ہے نا وہ اسکیمنگ جو ہے، کہ وہ یا وہ جو کیجولی کہہ رہے تھے کہ وہ ایسا ہی ہوگا، لگتا ہے ایسا ہی ہے، ہوگی ایسی، یہ اس طرح کی حرکتیں کرتی تھی تو یہ بھی کیا ہوگا، اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں، ان کو بعد میں جب وہ کسی کے بارے میں بات کریں گے تو 100 دفعہ سوچیں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ تو اتنا بڑا الزام لگانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر اتنا بڑا الزام لگانے کے بعد، اگر کوئی توبہ کر لے یا اور اس کے بعد اپنے طریقوں کو ٹھیک کر لے، تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں غفور و رحیم ہے۔ غفور جو ہے، غفرہ جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ وہ گناہ کو اس طرح سے مٹا دیتا ہے کہ وہ جیسے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ تو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اس بات کو سخت کنڈیم کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے کہ کوئی کسی پر زنا کا الزام لگائے، جھوٹا الزام لگائے، کیونکہ اس سے دوسروں کی عزت پامال ہوتی ہے۔ اور پھر اگر اس طرح کے الزامات کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں لگے گی، اور جو ہے ہر الزام کو اسی طرح سے انویسٹیگیٹ کیا جائے گا جس طرح سے سچے الزام کو کیا جاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ کوئی کسی کی عزت نہیں کرے گا۔ اگر کوئی کسی کو تھوڑا سا تھریٹن کرے گا تو وہ جا کے اس کے اوپر الزام لگا دے گا، اس کے بعد چاہے وہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو وہ جو ہے ایک دوسری بات ہے، لیکن لوگوں کی نظر میں تو آ گیا نا کہ اس کے اوپر زنا کا الزام لگایا گیا تھا۔ تو اسلام جو ہے وہ وہ جو ہے ہمیں دوسروں کی عزت کرنا سکھاتا ہے، اور اس طرح کے سکینڈلز کو اچھالنا اور اس طرح کی خبروں کا عام کرنا اور لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اس طرح کے قصے بیان کرنا، یہ لغ بات سے بھی ہے اور ناپسندیدہ چیزوں میں سے بھی ہے، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک برائی کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں، بہت زیادہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں، جو محفلوں میں بیٹھ بیٹھ کے ان کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ فلانے نے نا یہ کیا تھا، اس کے ساتھ یہ کیا تھا، اس کے ساتھ یہ کیا تھا، وہ فلانے 2 لوگوں کا چکر تھا آپس میں، یہ جو ہے فلانے 2 لوگ یہ آپس میں ان کا بہت اٹھنا بیٹھنا ہے، اس طرح کی باتیں جب آپ کرتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ اسی طرف ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کام کی باتیں آپ کو اٹریکٹ نہیں کرتی، پھر آپ کو کیسی باتیں اٹریکٹ کرتی ہیں؟ اسی قسم کی گوسپ اٹریکٹ کرتی ہے آپ کو۔ اور اس کے بعد جو ہے انسان جو ہے وہ جو سیریس باتیں ہیں، جو کرنے کے کام ہیں، ان کی طرف سے ہٹ جاتا ہے اور ایسی ہی باتوں میں پڑ جاتا ہے۔ اور پھر برائی کو آپ جب اتنا زیادہ ڈسکس کرتے ہیں نا، تو اس کا ایک انجام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ برائی جو ہے وہ سب کی نظروں، سب جو ہے نا اس سے امیون ہو جاتے ہیں۔ امیونٹی کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کو وہ چیز ہارم نہیں کرتی، پھر آپ کو وہ چیز افیکٹ نہیں کرتی۔ یعنی کہ اگر آپ کی جو ہے کسی گناہ کے ساتھ امیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی، تو کیا ہوگا کہ آپ کے سامنے وہ گناہ جو ہے وہ ہو رہا ہوگا، اور آپ نے اس کو اتنی دفعہ سنا، دیکھا، پڑھا، اس کے بارے میں بات کی کہ آپ کو وہ
اب گناہ فیل ہی نہیں ہو رہا کہ یہ واقعی کوئی ایسا گناہ ہو رہا ہے. تو اس کو برائی کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، ایسی باتوں کو بہت زیادہ اچھالنا نہیں چاہیے، اور ایسی باتوں سے بچ کے رہنا چاہیے، دوسروں پر الزام لگانے سے بچ کے رہنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد ایک ایسا اسپیشل کیس آتا ہے، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور خود ان کے پاس اپنے سوا کوئی دوسرا گواہ نہ ہو، تو اس میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے. اچھا، یہاں پہ جو ایک لا بتایا جا رہا ہے، اس لا کو کہتے ہیں لیان. لیان کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک اس کی کانٹیکس میں کیا آتا ہے کہ ہلال بن امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی کو بیوی کے بارے میں یہ الزام جو ہے لگایا. اس نے انہوں نے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلال سے فرمایا کہ 4 گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پشت پر حد قذف پڑے گی. جو جھوٹا الزام لگانے پر کوڑے مارے جاتے ہیں اس کو حد قذف کہتے ہیں. تو حد قذف پڑے گی. ہلال نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی سے بدکاری کرتے ہوئے دیکھے تو کیا وہ گواہ ڈھونڈتا پھرے گا؟ یہ تو بہت مشکل ہے. یعنی کہ اپنی وائف کے بارے میں انسان جو ہے وہ بہت غیرت مند ہوتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اگر وہ کوئی غلط کام بھی کر رہی ہے تو وہ کسی اور کو پتا چلے، زیادہ لوگوں کو پتا چلے، کیونکہ اس کی اپنی بدنامی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ ورنہ حد پڑے گی. کیوں فرماتے رہے، کیوں اس بات پہ انسسٹ کرتے رہے؟ کیونکہ اس وقت تک اتنا ہی لا جو ہے وہ نازل ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ہلال کہنے لگے، اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، میں سچا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ضرور میرے متعلق کوئی ایسا حکم نازل کریں گے جس سے میری پشت کو سزا سے بچا لیں گے. اس کے بعد جبریل علیہ السلام اترے، اور والذین یرمون سے لے کر من الصادقین تک آیت نازل ہوئی. بعد ازاں آپ نے ہلال کی بیوی کو بلا بھیجا. پہلے ہلال نے لیان کی گواہیاں دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ساتھ فرما رہے تھے، دیکھو تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، اور جو جھوٹا ہے وہ توبہ کرتا ہے یا نہیں. ہلال کے بعد اس کی بیوی کھڑی ہوئی، اس نے 4 گواہیاں دے دی. جب 5ویں کا وقت آیا تو لوگوں نے اسے ٹھہرایا کہ سمجھایا کہ یہ 5ویں گواہی تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گی. ابن عباس کہتے ہیں، یہ بات سن کر وہ عورت ذرا جھجکی اور رکی، اور ہم سمجھے وہ اقرار کر لے گی، مگر وہ کہنے لگی میں اپنی قوم کو تمام عمر کے لیے رسوا نہیں کر سکتی. پھر 5ویں گواہی بھی دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھتے رہو، اگر اس عورت کا بچہ کالی آنکھوں، موٹے سرین اور موٹی پنڈلیوں والا پیدا ہوا تو وہ الزام سچا ہوگا. چنانچہ اس عورت کے ہاں اسی صورت کا بچہ پیدا ہوا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم لیان نازل نہ ہوتا تو میں اس عورت کو ٹھیک سزا دیتا. تو اب جو کوڑے مارنے کا حکم ہے یا رجم کی جو سزا ہے، وہ کب ہوتی ہے؟ کہ جب 4 گواہ آ جائیں اور یہ جرم جو ہے وہ ثابت ہو جائے کہ یہ اس عورت نے اور اس مرد نے یہ جرم جو ہے وہ کیا تھا. لیکن جب بات گھر کی ہو اور کوئی ہسبینڈ اپنی وائف کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت وہ بول نہیں سکتا. اپنے اسپاؤس کے بارے میں کون بول سکتا ہے کہ وہ جو ہے اس بدکاری کی مرتکب ہے؟ وہ زیادہ سے زیادہ جا کے اس پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کے انہوں نے بیان کیا اس بات کو. وہ جا کے لوگوں کو تو نہیں کہے گا بلا کے کہ یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، صرف اس لیے کہ گواہ جو ہے بن جائیں. اس کی جو غیرت ہے وہ یہ گوارا نہیں کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے لیے ایک ایکسیپشنل لا نازل کیا، اس کو لیان کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مرد اور عورت ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی 4 بار وہ اللہ تعالیٰ کی تیسری بار قسم کھاتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی 4 بار گواہیاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے 4 بار گواہیاں دیتے ہیں کہ میں سچا ہوں، اور جو میں نے الزام لگایا ہے وہ سچا ہے. اور جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے وہ گواہی دیتی ہے کہ میں سچی ہوں، اور جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ جھوٹے ہی ہے. اور 5ویں دفعہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اور یہی جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے وہ بھی یہی وہ عورت بھی یہی کہتی ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے اندر جو ہے طلاق بائنہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان دونوں کی سیپریشن ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتے. وہ جو ایک طریقہ ہے کہ عورت کی کہیں اور شادی ہو گئی اور اس کے بعد اس کی طلاق ہو گئی، یا اس کے بعد وہ بیوہ ہو گئی اور اس کے بعد وہ دوبارہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، وہ بھی نہیں ہو سکتا اس کیس میں. طلاق بائنہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے. اور اس کے بعد جو اس عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے
وہ بچہ جو ہے وہ صرف عورت کے نام سے ایسوسیٹ ہوتا ہے، اور وہ مرد کے نام، کسی بھی مرد کے نام سے ایسوسیٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے لیان کا قانون ہے۔ اور اس کے بارے میں جو حدیث آتی ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو تکبر ہے وہ انسان کو کس حد تک، جو تکبر ہے یا جو اپنی جو خاندان برادری کی جو محبت ہے وہ انسان کو اس سے کیا کیا کچھ کرا دیتی ہے، کہ اس عورت نے جو ہے وہ کہا کہ میں اپنی قوم کو تمام عمر کے لیے رسوا نہیں کر سکتی۔ تو یہ بات جو ہے انسان وہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے بھی تو سوچ سکتا ہے نا۔ اور اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ پہ حد جاری نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس عورت نے سزا کو ایکسیپٹ کر لیا اور اعتراف نہیں کیا۔ تو والذین یرمون ازواجہم، جو لوگ اپنی بیویوں کے اوپر الزام لگائیں اور ان کے پاس کوئی، ان کے لیے ان کے پاس خود اپنے سوا کوئی دوسرا گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے۔ کیونکہ انسان اگر کسی باہر کی لڑکی کو کوئی برا کام کرتے دیکھتا ہے تو اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو وہ چپ کر جائے گا، لیکن اپنی بیوی کو اگر اپنی آنکھوں سے زنا کرتے دیکھ لے تو وہ کیسے چپ رہے گا؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھول دیا کہ ایک شخص جو ہے وہ گواہی کے ساتھ قسمیں اٹھائے، کیونکہ وہ قسمیں پھر دوسرے گواہوں کی قائم مقام ہو جائیں گی، اور اس طرح معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو کیسے گواہی ہوگی؟ وہ 4 دفعہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر گواہی دے گا کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار وہ کہے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، کہ اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہے۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی، اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ تو ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، تم لوگوں پر اللہ کا فضل ہے اور اس کا رحم، تو اللہ کا فضل اور رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے۔ فضل فرمانے والا ہے تو بیویوں پر الزام لگانے کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا ہے، یعنی تمہاری زندگی پھر دوبھر ہو جاتی۔ تو اس قانون کو کہتے ہیں لیان۔ یعنی شوہر نے الزام لگایا، قسمیں بھی کھا لیں، جواباً بیوی نے بھی اپنے اوپر سے الزام دھونے کے لیے قسمیں کھا لیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان کی دونوں کے درمیان نکاح ختم کر دیا جاتا ہے اور آئندہ کے لیے اپنی اپنی راہ لے لیتے ہیں، کیونکہ ایسے 2 لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے آبویسلی، کیونکہ شادی کا رشتہ جو ہے وہ ایک ٹرسٹ کا رشتہ ہوتا ہے جس کے اندر شوہر کو بیوی پر شک ہے اور بیوی کو شوہر پر شک ہے، تو زندگی حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک راستہ دیا، یہ قانون دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ جب کسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ لا بنا دیتے ہیں، جب کسی چیز کی اللہ تعالیٰ طریقہ بتا دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اسی جو ہے جو پچھلے لاز ہیں یا جو اپنی اپنی سوچ ہے اس میں بھٹکتے رہتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایکچوئل صحیح طریقہ کون سا ہوگا جس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ تو ایسے لاز تو صرف اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں ہمیں۔ اچھا جی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے اندر کا ہی ایک ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا تو اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ تو یہاں اشارہ ہے واقعہ عفق کی طرف۔ واقعہ عفق کیا تھا کہ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنو مستلق میں گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کہیں باہر جاتے تھے تو وہ اپنی ازواج کے درمیان قرآن اندازی کرتے تھے، اور پھر جس کے نام کا قرآن نکلتا تھا اس کو اپنے ساتھ سفر پر لے جاتے تھے۔ جنگ کا موقع ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر زینت اختیار کرنے کے لیے اپنے گلے میں ہار پہن کے جاتی ہیں، سونے کا ہار، سفر پر۔ تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ ایسے کوئی بیوی ذرا زیادہ تیار شیار ہو کے جا رہی ہے تو شوہر اس بات پہ انوئے ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ تم سفر پہ جا رہی ہو کہ پارٹی کرنے جا رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو۔ لیکن حضرت عائشہ جو ہے وہ اپنے شوق سے تیار ہو کے گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نہیں روکا۔ آ، تو بہرحال یہ ہوا کہ جب غزوہ سے واپسی ہوئی تو ان کا ہار کھو گیا، اور رات کا وقت تھا، وہ اپنے کجاوے سے اتری اور جا کر ہار ڈھونڈنے لگی، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو دیر ہو گئی۔ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ عام طور پر جب کوئی جولری گم ہو جاتی ہے تو اب آپ پہلے
یہی سوچتے ہیں کہ فلاں جگہ گری ہوگی، وہاں پہ میں اتری تھی، وہاں پہ میں گئی تھی، اور آپ کسی کو ساتھ نہیں ملاتے، کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اب ظاہر ہے گولڈ کی جولری ہے، اگر وہ پتا چل گئی سب کو کہ گم گئی ہے تو پھر پہلے تو شامت آئے گی نا، پہلے وہ پوچھیں گے کہ دھیان کیوں نہیں رکھا. تو بہرحال انہوں نے اکیلے جا کے ہار ڈھونڈا، اتنے میں لشکر روانہ ہو گیا، اور ان کا جو کجاوا اٹھانے والے تھے انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر ہی ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ جو تھی اس وقت چھوٹی عمر کی تھی اور وہ بہت لائٹ ویٹ ہوتی تھی. تو انہوں نے سمجھا کہ وہ اندر بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے اس کو اٹھا لیا. تو انہوں نے کجاوا اٹھایا، کجاوا اور چل دیے. سب لوگ مدینہ چلے گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب ہار ڈھونڈ ڈھانڈ کر واپس آئی تو اس جگہ پہ کوئی بھی نہیں تھا. اب وہ ڈر گئیں، اور انہوں نے وہیں پہ اب وہ ڈر گئیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی بے عقلی کا کام نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ادھر ادھر بھاگنا نہیں شروع کیا، بلکہ کیا کیا کہ ادھر ہی بیٹھ گئی. انہوں نے کہا کہ جب میں گم پاؤں گی جب لوگ مجھے گم پائیں گے تو مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے. تو حضرت عائشہ اتنی عقل مند تھی کہ اسی جگہ بیٹھ گئی. تو کبھی زندگی میں آپ گم ہو جائیں، جیسے آپ عمرہ یا حج کرنے جاتے ہیں تو حرم میں گم ہو جاتے ہیں لوگ، یا کسی رش والی جگہ پر، تو جہاں پہ آپ کو ریئلائز ہوا ہے نا کہ آپ گم ہوئے ہیں، وہیں ٹھہر جائیں. ایک دوسرے کو ڈھونڈنا نہ شروع کر دیں، ادھر ادھر بھاگنا نہ شروع کر دیں. اس میں کیا ہوتا ہے، انسان اور دور نکل جاتا ہے. عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو گمتا ہے دوسرا اس کو ڈھونڈتا ہے، وہ پہلے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور کوئی کسی کو نہیں ڈھونڈ پاتا، کیونکہ وہ ایک ایکسٹریم پہ دوسری طرف نکل جاتے ہیں، وہ دوسری طرف نکل جاتے ہیں. تو بہرحال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ بیٹھ گئی. اتنے بے صفوان بن معطل جو بہت ہی محترم صحابی تھے، وہ بعد میں ساز و سامان کو دیکھتے ہوئے کے قافلے میں کوئی چیز رہ نہ گئی ہو وہاں سے گزرے. اب اس ٹائم پہ کیا ہوتا تھا کہ قافلہ گزرتا تھا نا، تو یہ اس بات کی جو ہے چانسز ہوتے تھے کہ کوئی نہ کوئی چیز پیچھے گر گئی ہو یا پیچھے رہ گئی ہو. تو ایک شخص جو تھا نا وہ قافلے کے پیچھے یہ دیکھتا ہوا آتا تھا کہ اگر کوئی چیز کسی کی گر گئی ہے تو وہ اس کو اٹھا کے ساتھ جو ہے لے جاتا تھا اور اس کو ریٹرن کر دیتا تھا. تو صفوان بن معطل جو تھے ان کی یہ رسپانسبلٹی تھی اس غزوہ سے واپسی پہ. وہ واپس گئے ساز و سامان میں دیکھتے ہوئے کہ کوئی چیز رہ نہ گئی ہو. وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، وہ سو رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے حجاب آنے کا حکم آنے سے پہلے ان کو دیکھ رکھا تھا. تو ایک دم جب ان کی نظر پڑی تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ انہوں نے ان کو آواز نہیں دی، انہوں نے کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کیا کہ جس سے ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا، بلکہ انہوں نے کیا کہا، بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اور ان کی اونچی آواز میں پڑھنے سے وہ جاگ گئی، اور پھر انہوں نے کیا کیا، خاموشی سے اپنا اونٹ ان کے پاس لا کر بٹھا دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموشی سے اس پر آ کر بیٹھ گئی. راستے میں کوئی بات نہیں ہوئی اور یوں ہی مدینہ چلی گئی. جوں ہی مدینہ میں صفوان بن معطل داخل ہوئے اور پتہ چلا کہ حضرت عائشہ اس کجاوے پر آ رہی ہیں، تو عبداللہ بن ابئی نے جھوٹا الزام لگا دیا. عبداللہ بن ابئی جو تھا وہ منافقین کا سردار تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے، مدینہ آنے سے پہلے بہت پاپولر تھا. اس کا گرج کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، کہ اس کی پاپولیرٹی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے جو ہے فرق پڑ گیا تھا. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پریفر کرتے تھے، تو وہ کوئی بھی نقصان پہنچانے کا موقع نہیں جانے دیتا تھا مسلمانوں کو. تو عبداللہ بن ابئی نے کیا کیا کہ جھوٹا الزام لگا دیا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائف جو ہیں وہ اس شخص کے ساتھ انوالو ہو کر آئی ہیں اور انہوں نے زنا کیا ہے، یعنی کہ زنا کا الزام لگا دیا. یہ خبر سب میں تو نہیں پہنچی، مگر چند لوگ جو تھے، چند لوگوں میں منافقین جو تھے وہ اس خبر کو ڈسکس کر رہے تھے. اب پروپیگنڈا تھا نا، تو پروپیگنڈا کیسے پھیلتا ہے کہ اس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں. تو منافقین جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں سے جا کے اس بات کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا انہوں نے. لیکن مومنین میں سے جو بھی مخلص لوگ تھے، تین چار وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے. ایسے ہوتا ہے نا، ایک بات اتنی زیادہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ کوئی صحیح نیت کا شخص ہوتا ہے، صحیح عقیدے کا شخص ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی برائی کا ارتکاب کرے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایونچولی اس میں انوالو ہو جاتا ہے. تو مومن، تین چار مومن جو لوگ تھے وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے. اور یہ خبر کوئی چھوٹی سی خبر تو تھی نہیں، اس نے سارے مدینہ کے اندر ایک سنسنی سی پھیلا دی، اور اس بہتان کی افواہیں ایک مہینے تک مدینہ میں اڑتی رہیں. 1 منتھ ایک عورت، ایک پاک باز عورت کے بارے میں ایک مہینے تک گوسپ ہوتی رہی، اور وہ اتنی رسپیکٹیبل عورت تھی کہ وہ نبی کی وائف تھی.
اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نہیں پوچھا کہ کچھ کھود کرید نہیں کی کہ اچھا بتاؤ تم نے کیا کیا، کیا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، انٹیروگیشن نہیں کی انہوں نے، بس ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں روتی رہی، میرے والدین انتہائی پریشانی، رنج و غم میں مبتلا رہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میرے پاس بیٹھے۔ اس مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ والد میرے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد اور ام رومان والدہ، انہوں نے محسوس کیا کہ آج کوئی فیصلہ کل بات ہونے والی ہے، تو وہ بھی دونوں پاس آ کر بیٹھ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میرے پاس تمہارے متعلق ایسی خبر پہنچی ہے، اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برات کر دے گا، اور اگر واقعی کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو اور معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ وہ کہتی ہیں یہ بات سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے اپنی والد کی طرف دیکھا اور کہا آپ کچھ کہیے، تو انہوں نے کہا بیٹی میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ میں کیا کہوں۔ انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ ہی کچھ کہیں، تو انہوں نے کہا میں حیران ہوں کہ کیا کہوں، یعنی ان کے پاس بھی کہنے کو الفاظ نہیں تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے حالات جب ہوتے ہیں، یعنی دنیا میں انسان کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس کو سپورٹ کرے یا نہ کرے۔ ایسی پوزیشن میں اگر کوئی بندہ آ جائے، وہ کیا ہوتا ہے، بالکل اکیلا رہ جاتا ہے۔ تو اس کے ماں باپ، بہن بھائی ہوں، دوست ہوں، کوئی بھی لوگ ہوں، چاہے اس کے پاس بھی بیٹھے ہوں، مگر جس کو صدمہ ہوتا ہے نا اسی کو ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، دوسرے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس واقعے سے جو ہمیں جو چیز یاد آنی چاہیے وہ کیا آنی چاہیے، قیامت کا دن یاد آنا چاہیے۔ سب سے زیادہ انسان کے لیے خوف کا دن اور سب سے زیادہ جو پریشانی کا دن ہوگا، وہ کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ وہاں اگر کوئی انسان پریشان ہوگا اور آ کے اپنے والدین کو پکارے گا تو وہ اس کا کچھ بھی دفاع نہیں کریں گے۔ اس وقت وہ کہنے لگی، حضرت عائشہ کہنے لگی کہ ایک بات جو آپ کے کانوں میں پڑ گئی ہے اور دلوں میں بیٹھ گئی ہے، تو اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، تو آپ لوگ مانیں گے ہی نہیں۔ اور اگر میں ایسی بات کا اقرار کر لوں جو میں نے کی ہی نہیں، میری غلطی ہی نہیں ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کی، تو آپ اس کو مان لیں گے۔ اس وقت ہر شخص جو تھا وہ جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ اس بات کو سچائی سمجھ لے۔ تو اس وقت وہ کہتی ہیں کہ میں نے یعقوب علیہ السلام کا نام یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن غم کی وجہ سے مجھے نام یاد نہیں آیا۔ تو وہ کہتی ہیں میں اس حال میں اس کے سوا کیا کہہ سکتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، فَصَبْرٌ جمیل، کہ میں صبر کروں گی اور میں اچھی طرح صبر کروں گی۔ اور یہ کب کہا تھا یعقوب علیہ السلام نے؟ جب بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، ان پر چوری کا الزام لگا تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی خبر ملی تھی۔ کہتی ہیں یہ کہہ کر میں لیٹ گئی اور اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس وقت میں دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے بالکل واقف ہے اور وہ ضرور حقیقت کو کھول دے گا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس طرح میرے حق میں یوں آیات اتریں گی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ اب ہوا یہ کہ یہی کیفیت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسی اسنا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہی آیات اتری جو یہاں سے شروع ہوتی ہیں، وہ نازل ہوئیں۔ اور اس میں آپ دیکھیں گے کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا، جو اپنی مثال آپ ہے۔ اور جب آیات اتر چکی، صفائی ہو گئی، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو وہ کہنے لگی کہ اس وقت میں صرف اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی، کیونکہ آپ میں سے کسی نے میرا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ یعنی کہ بہت انٹیلیجنٹ بھی تھی، حاضر جواب بھی تھی۔ تو حضرت عائشہ جو تھی، ان کی اس سعادت اور بے حد مقام جو ہے وہ اس چیز میں نظر آتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا دنیا میں دفاع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کس کس طرح سے ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں، ایمان والوں کو کس کس طرح سے پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس واقعے میں ہمارے لیے بھی بہت سارے سبق ہیں کہ جب بھی آپ پہ کوئی جھوٹا الزام لگے تو بہت زیادہ ڈیفینسو نہ ہو جائیں، بہت زیادہ اریٹیٹڈ نہ ہو، بہت زیادہ غصہ نہ کریں، آپ پہ سے باہر نہ ہو اور کسی پر ظلم نہ کریں، یعنی بدگمانی پہ کام نہ لیں کہ فلاں نے یہ کہا ہوگا، فلاں نے یہ کیا ہوگا۔ کیونکہ انسان اس وقت جو ہوتا ہے نا، بڑے ایکسٹریم ٹیسٹ کا شکار ہوتا ہے، اور ٹیسٹ میں
اور ٹیسٹ کیا کہ انسان کتنا سچا ہے، کتنا غیبت سے پرہیز کرتا ہے، کتنا الزام تراشی سے پرہیز کرتا ہے، کتنا صبر کرتا ہے۔ یعنی کہ انسان کی ساری جو اچھی کوالٹیز یا بری کوالٹیز جیسی اس کے اندر ہیں، جیسا وہ اندر سے ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو آزمائش سے اصل انسان باہر آتا ہے۔ جب حالات نارمل ہوتے ہیں تو ہم بہت سی باتیں پریٹینڈ بھی کر لیتے ہیں، ہم یہ بھی کوشش کر لیتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ اچھے نظر آئیں جتنے ہم ہیں، لیکن جب ہمارے اوپر ذرا آزمائش آتی ہے، انکنوینئنس آتی ہے، ہمارے اوپر کوئی ایسا امتحان آ جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری اصلیت نکل کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو امتحان اس کو باہر لے آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کے والدین کا، سب کا کردار سامنے آتا ہے۔ پورے مسلمان معاشرے کا کردار سامنے آتا ہے کہ کس حال میں انہوں نے یہ دن گزارے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، یعنی تمہارے بیچ میں یہ سو کالڈ مسلمز تھے۔ تو اس اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے، جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لے لیا، یعنی کہ عبداللہ بن ابی، جس نے یہ رومر سٹارٹ کیا تھا، اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا پرومس جو ہمیں یہاں پہ پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہ کیا آتا ہے، تعالیٰ کسی بھی انسان کی جو ہے وہ کسی بھی انسان نیک عمل جو ہیں، کسی بھی انسان کی نیک نیتی جو ہے اس کو ضائع نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ مومن مردوں مومن عورتوں کو خود پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومن کی خود حفاظت کرتے ہیں۔ کوئی ایسی عورت کہ جس کا کردار بالکل پاک صاف ہے، اس کی اللہ تعالیٰ خود پروٹیکشن کرتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہم نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان ڈیفینڈ کیا تھا۔ ایک ایسا بچہ جو کہ جس کے لیے ہماری نظر پاسبل ہی نہیں تھا کہ وہ ویسے بھی کوئی آواز نکالے، بیبی ساؤنڈ بھی نہیں، ہونے کے علاوہ کوئی بھی بات کرے، اس نے باقاعدہ کلام کر کے اپنے والدہ کی کٹ، اور پھر اس سے بھی بڑی سعادت کیا کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کے بارے میں آیات نازل کی کہ جو ان کے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل پاک باز خاتون۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان آیات کو قرآن میں نے دیا تاکہ ان کی جو ہے تلاوت کی جاتی رہے، اور اس بات کی لوگ گواہی دیتے رہیں۔ ایوری ٹائم ہم یہ آیات پڑھیں گے، ہم کس بات کی گواہی دیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون تھیں، اور ان کے اوپر جو الزام لگایا گیا تھا وہ بالکل غلط الزام تھا، اور وہ اس قسم کی کسی برائی کے بارے کے قریب بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ایک اور پوائنٹ جو اس کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اس کے اندر خیر اس کے اندر اس واقعے کو اپنے حق میں شر سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، اتنی انبیریبل قسم کے اوپر آزمائش آ جاتی ہے، یا اتنا امتحان آ جاتا ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ ہی اتنا برا کیوں ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس برائی کے اندر سے بھی کوئی نہ کوئی خیر کا اسپیکٹ نکال رہے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی جو ہے، ہم کب جو ہے اپنا طرز عمل، اپنا لائف سٹائل، اپنا جو ہے سارا یہ چیزیں بدلنے کا سوچتے ہیں، جس وقت ہماری زندگی میں کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے، کوئی ایسی بڑی بات ہو جاتی ہے کہ جس کے بعد ہم اس طرح جو ہے زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو جب اتنا بڑا الزام نبی کی وائف کے اوپر، اس سے کیا خیر نکلی؟ اللہ تعالیٰ آگے اس میں سے کچھ باتوں کا جو ہے وہ بیان کیا ہوا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ٹیسٹ تھا، حضرت کے لیے ٹیسٹ تھا، مسلمانوں کے لیے ٹیسٹ تھا، ان کے والدین کے لیے ٹیسٹ تھا کہ جب بھی کوئی ایسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حساب سے کیا تھا کا جو ہے وہ کردار شو کیا کہ ایک ہسبینڈ کو اپنی وائف کے بارے میں کوئی ایسا رومر سننے کو ملتا ہے، تو اس کا کیا جو ہے طرز عمل تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایروگیشن نہیں شروع کر دی، ان سے نفرت نہیں کی، ان کا جو ہے ان کے حقوق میں کمی کرنا نہیں شروع کر دی، ان کو یہ نہیں کہا کہ جب تک ثابت نہیں ہوگا کہ تم بے گناہ ہو میں تم سے تعلق نہیں رکھوں گا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ان کا سامنا نہیں کر رہے تھے، ان کے پاس جا کے نہیں بیٹھ، ضروریات جو تھی وہ پوری ہو رہی تھی، ان کے حقوق جو تھے نبی صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کا جو ہے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی وہاں سے واپسی پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کا خیال ضرور رکھ رہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیل ہوتا تھا کہ تھوڑا سا ڈسٹنس ہے دونوں کے درمیان آ گیا، اور پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کردار تھا ایسے امتحان میں جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے، اس کا کیا کردار تھا کہ اس نے اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا، بہت زیادہ کچھ نہیں اپنائی، اونچی اونچی بولنا نہیں شروع کر دیا، یہ نہیں کہا کہ تمہاری فلاں فلاں نے لگایا ہوگا الزام، وہ تو تھے ہی میرے خلاف، شروع سے ہی میرے خلاف سے ہی مجھے ایسا تھا، وہ تو یہ تھا، وہ تو وہ تھا، میں ایسی نہیں ہوں، تم سوچ سکتے ہو میں ایسی ہو سکتی ہوں، اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بارے میں کیا لیسن وہ بات کی کہ فصبر جمیل، میں یعقوب علیہ السلام خوبصورت طریقے سے صبر کروں گی، اور مسلمانوں کے لیے اس میں کیا ٹیسٹ تھا ان کے کہ وہ جو کسی بھی پاک باز عورت کے بارے میں، کوئی ایسی عورت جس کے بارے میں آپ امیجن ہی نہیں کوئی برائی کر سکتی ہے، اس کے بارے میں اگر آپ کوئی رومر سنتے ہیں تو ان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے تھا؟ کیا ان کو اس رومر کا حصہ بن جانا چاہیے تھا، اس کو بلیو کر لینا چاہیے تھا، اس گوسپ میں شامل، یا پھر ان کو اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، خاتون نہیں ہے، وہ نبی کی وائف ہے، وہ ایسی خاتون نہیں ہے، اور وہ ان کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے، وہ ایسی خاتون نہیں ہے۔ تو ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے، بہت دفعہ کسی بھی عورت کے بارے میں ایسی سامنے کسی بھی عورت کے بارے میں کوئی گوسپ آ جاتی ہے، کسی عورت یا مرد کے بارے میں کوئی بھی گوسپ آ جاتی ہے، سیلیبریٹیز کے بارے میں یا کسی ایسی عورت کے بارے میں جس کو ہم جانتے ہیں، تو اگر ہمارے سامنے ایسی کوئی بات کی جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتاتے ہیں جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا۔ یہ ہے سیکھنے کا سبق۔ کسی کے بارے میں جب بھی آپ جھوٹا پروپوگنڈا، جھوٹا الزام جب لگتا ہے وہ آپ سنیں تو آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ لیں، تو میں کیا کروں گی؟ اور کیوں نہ کہہ دیا قالوا ھذا افک مبین، یہ صریح بہتان ہے۔ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچیں، کسی کے اوپر الزام بارے میں گوسپ کی جا رہی ہے، اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچیں کہ میں اس کی جگہ ہوتی تو میں کیا کرتی؟ اگر پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہوتا تو میں کس طرح کی سپورٹ لوگوں سے چاہتی؟ میں کیا چاہتی کہ لوگ میرے بارے میں وہ کہیں کہ ہاں یہ ایسی ہے، یا لوگ یہ کہیں کہ نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتی، تم یہ غلط کہہ رہے ہو۔ تو اگر کرنا سٹارٹ کرے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ شخص جو ہے یا وہ جو لڑکی ہے یا وہ عورت ہے یا جو مرد ہے وہ ایسا نہیں ہے، تو آپ اس کے بارے میں پازیٹیو بات کرتے ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ غلط بات ہو سکتا ہے کہ کسی نے دشمنی میں پھیلائی ہو، تو اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچیں کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا میرے بارے میں کیا جا رہا ہوتا تھی، اور پھر وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ نہ لائے، اب وہ گواہ نہیں لائے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ تو اب سٹارٹ میں جو تمہید باندھی گئی تھی، جو لا بتایا گیا تھا، وہ کس لیے بتایا گیا تھا؟ کیونکہ اسلامی معاشرے میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ جس کے بعد کریکشن کی ضرورت تھی، مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ اس بات سمجھ آ جائے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کے جو ہے اس کو فوراً مان لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ بشارت سے مانتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ انذار سے مان اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بات مانتے ہوئے جو ہے وہ الزام نہیں لگائیں گے کسی کے اوپر اور نہیں ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ صحیح عقیدہ مومن کہلائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم میں ہوں گے۔ لیکن جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈرانے سے مانتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ لاز ہوتے ہیں کہ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو ان کو دنیا میں بھی سزا ملے گی، وہ دنیا میں بھی سزا کے مرتکب ہوں گے، تو ان کے بارے میں جو ہے یہ لا بنایا گیا۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت چار گواہ کیوں نہ لائے، اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں تمہیں بڑا عذاب
تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت نیک بندی وسلم کی وائف اور ان کے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا گیا، اور جو صحیح عقیدہ مسلمان ہیں، ان میں سے بھی کچھ جو ہے وہ اس پر یقین کر بیٹھے اور اس پروپوگینڈے میں شامل ہو گئے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی بہت سخت سزا نہیں دی۔ آ، تو یعنی کسی بے گناہ مسلمان عورت پہ انہوں نے الزام لگایا، تو یہ کوئی چھوٹی بات تھی۔ اس کے باوجود جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی کا موقع دیا، ان کو گائیڈ کیا، ان کو سمجھایا کہ یہ بات غلط ہے اور آئندہ سے نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا، کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمارے کی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا، ان نتکلم بہذا، کہ ہمارے لیے یہ جو ہے بات نہیں دیتی۔ تو سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آزمائش پر سب سے زیادہ زبان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت انسان کو سب سے کچھ نہ کچھ جو ہے انسان کی زبان سے پھسل جاتا ہے، کچھ نہ کچھ منہ سے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے ہے کہ کتنا گناہ ہے جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور پھسل کر گرتا ہے، مشرق مغرب کی دوری ہے۔ یعنی کہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی ایک بات جو کہ وہ اس کو بہت لائٹلی لے رہا ہوتا ہے، وہ اس کو جہنم میں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس پہ بھی ہمارا مواخذہ کیا جائے گا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ تمہاری ماں تمہیں روئے، کیا لوگ کے چہروں کے بل جہنم میں ان کی زبان کٹی ہوئی کھیتیوں کے علاوہ بھی کوئی چیز اوندھا گرے گی؟ ان کی زبان کی کٹی ہوئی کھیتیوں کے علاوہ بھی کوئی چیز اوندھا گرائے گی؟ تو یعنی زبانوں کی کمائی کی وجہ سے وہ جہنم جائیں گے۔ یعنی ایک انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، بڑا بد زبان ہے، بہت بد اخلاق ہے، تو ایسے شخص کی گفتگو آتی ہے وہ اس کو مصیبت اور بڑے عذاب سے دو چار کر سکتی ہے۔ اور پھر جو لوگ زبان چلاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سب سے زیادہ مبغوض اور میری مجلس سے دور رہنے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے ہیں، بلا سوچے سمجھے اور بغیر احتیاط تکبر کرنے والے ہیں، بہت زیادہ باتیں کرنے والے، اور جو لوگوں پر زبان کے زور کی وجہ سے غالب آتا ہے اور ان کو گالی دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے لوگ اپنی مجلس میں پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی زبانیں سنبھال لینی چاہیے، سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ ویسے نوٹ کیجیے گا، جب آپ بہت زیادہ بول رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ موڈ ہوتا ہے نا باتیں کرنے کا، تو اتنا زیادہ ہم بات ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، ہمیں پھر بعد میں ریئلائز ہوتا ہے یہ تو بات غلط کہہ دی، یہ تو فلانے کو بتانا نہیں تھا، یہ بات تو اس کو بتانی نہیں تھی تو میں نے بتا دی۔ ہم کیا کرتے ہیں، بہت ساری ایکسٹرا باتیں کر دیتے ہیں۔ جب ہم بہت زیادہ بولتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ایسی باتیں بھی کر دیتے ہیں کہ جو ہماری نیت نہیں ہوتی کرنے کی، ایسے طریقے سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو ہمارا نیت نہیں ہوتی کہ ہم اس طرح سے بات کریں، اور پھر بعد میں ہم اس کو جو ہے سوچ کے پچھتاتے ہیں۔ اور جو ہے انسان کی یہ جو گفتگو کی بے احتیاطی ہے، بہت زیادہ بولنا ہے، بولتے رہنا ہے، گوسپس کرتے رہنا، ہر وقت بات چیت کرنا، ایک کو فون کیا بات کی، دوسرے کو فون کیا گھنٹہ اس سے بات کی، سارا دن اسی چیز میں گزر گیا، پھر گھر پہ بیٹھے ہوئے گوسپ کرتے رہے۔ تو ہر وقت جو ہے بولتے رہنے سے کیا ہوتا ہے، انسان کا جو وہ جو ہوتا ہے نا زبان کا اس کے اندر بہت زیادہ لغو آ جاتا ہے، بہت زیادہ ایکسٹرا باتیں آ جاتی ہیں۔ آپ ایک کسی سے کیا بات کر لیں گے، انلیس کہ آپ کسی ایسے بندے سے بات کریں کہ جس سے بات کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت، آپ روز اپنی فرینڈ کو ایک ایک گھنٹہ کال کرنا شروع کر دیں، ایونچولی کیا ہوگا، آپ بات کرنے کے لیے مٹیریل ختم ہو جائے گا، اپنی باتیں ختم ہو جائیں گی، پھر آپ کیا کریں گے، ادھر ادھر سے بات ڈھونڈیں گے، خبریں ڈھونڈیں گے، حالات حاضرہ پہ تبصرہ کریں گے، پھر آپ کریں گے، یہیں تک آ جاتی ہے نا بات۔ جب اپنی باتیں ختم ہو جاتی ہیں، کام کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو انسان کو اتنی زیادہ جو ہے بولنے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے کہ وہ اس لیول تک جا پہنچے۔
اس کے بعد کیا کہتے ہیں، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تم کو ایک نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ نے ان کو بہت کلیئرلی بتا دیا کہ کسی کے اوپر الزام لگانا، بغیر سوچے سمجھے کسی کے بارے میں بات کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تم ایمان والے ہو تو آئندہ ایسی کبھی حرکت نہ کرنا۔ جو ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے کسی کے بارے میں بات، وہ گوسپس کا پارٹ نہیں بنتا، گوسپس کو پھیلاتا نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، اگر کوئی اس کے سامنے گوسپ لے کے آئے تو اس کو بھی وہ اس کے بارے اس کی وہ ریفیوٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بہتان ہے، اس کے اندر میں شامل نہیں ہوں، یہ غلط بات ہے، میں اس کو پھیلانے کا باعث نہیں بنوں گا۔ اور پھر اللہ لکم الآیات، اللہ تمہارے لیے صاف صاف ہدایات دیتا ہے، اللہ تمہارے لیے آیات کو واضح کر کے بتاتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم حکیم ہے، سب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو طائف کا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت تھی۔ دیکھیں، دیکھنے میں تو یہ بہت زیادہ جو ہے پریشانی کی بات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی، حضرت عائشہ کے لیے بھی، اور مسلمانوں کے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اسلامک معاشرے میں، جو کمپلیٹ اسلامک معاشرہ تھا، اسٹیبلش تھا، اور مسلمان اسٹرینتھ پکڑی تھی، اس ٹائم پہ جو ہے ایسا واقعہ ہونا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسپوائنٹنگ تھا، کافی ڈس اپوائنٹنگ تھا انفیکٹ۔ لیکن اس کے اندر خیر کی اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی کہ مسلمانوں کی کمزوریاں کھل کے سامنے آ گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک سختی سے جو ہے ایک لا جو ہے تنبیہ کر دی کہ آئندہ جو ہے اس طرح کا کام جو ہے نہ کرنا اگر تم مومن ہو، اس کی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو، اور اللہ تعالیٰ اگر تم چھپ کے کرو گے، سب کے سامنے کرو گے، تو ہر چیز اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم پہ مسلمان اس بات کے بارے میں گائیڈنس دے دی اور ایک لا بھی دیا۔ ان الذين يحبون ان فاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم آخرہ۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والے گروہ میں بے حیائی پھیلے، چاہے وہ گفتگو سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ لباس سے تعلق رکھتی ہو، آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ فحش کا تعلق انسان کی زبان سے ہوتا ہے، انسان کے لباس سے ہوتا ہے۔ انسان ایسا لباس نہیں پہننے جسے کہ آپ کا جسم لباس پہن کے بھی ننگا ہو رہا ہو، جو بہت زیادہ ٹائٹ نہ ہو، جسم کے ساتھ ہوا نہ ہو، اور بے حیائی کا لباس نہیں ہو، کیونکہ اس میں انسان کا پورا جو فگر ہے، جو سائز ہے، وہ، اور خصوصاً جو ہے ایسے فیشنز جس طرح آنکھ جو ہے وہ بہت زیادہ لمبے ہیں، یا ایسی جو ہے جا رہا ہے جو بہت زیادہ باریک ہے، تو اس طرح کی ڈریسنگ سے بچنا چاہیے۔ اس طرح کی ڈریسنگ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ آپ کو جنت میں پرووائڈ کر دیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے لباس کا ذکر کرتے ہیں کہ جو باریک ریشم کا ہوگا اور موٹے ریشم کا ہوگا۔ obviously وہ تو ایک جنیرک رول ہے، لیکن جس بندے کو جنت میں جو پسند ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح کی ڈریسنگ دے دیں گے۔ تو دنیا میں جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی چلنا ہے، اور اس کے بعد آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں راضی کر دیں گے۔ اگر آپ کو کوئی ڈریس جو ہے وہ بہت ہے، آپ کو کوئی جو چیز ہے وہ بہت زیادہ پسند آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں جو ہے اس کا بدل دے دیں۔ اور obviously جنت میں جو آپ کو ملے گا وہ اس سے کہیں بہتر ہوگا جو آپ کو دنیا میں ملا ہے۔ وہ جو سیٹسفیکشن آپ کو اس فیشن کو فالو کر کے ملتی ہے نا، وہ آپ کو جنت میں دے دیں گے۔ یہاں پہ کیا کرنا ہے، خود کو روک کے رکھنا ہے، اور باہر سڑک پر انسان اس لباس میں چلے کہ اسی گالی گلوچ کرے، بے حیائی کی باتیں کرے، زنا کی باتیں کرے، فحش گفتگو کرے، وہ گفتگو صرف جو صرف شوہر اور بیوی کر سکتے ہیں وہ سب کسی نامحرم کے ساتھ کرنا، تو یہ
میں آتا ہے. پھر اسی طرح گانے، غزلیں، میوزک جس میں اس قسم کی باتیں کی گئی. پھر اسی طرح ان چیزوں کو سیل کرنا اور ایسے لباس تیار کر کے آپ نے بوتیک بنائی ہوئی ہے تو اس میں صرف باحیا لباس سیل کریں. اگر آپ نے بے حیائی کا لباس سیل کیا تو آپ بھی کوئی آپ سے آ کے خریدے گا اور پہنے گا، تو اس کو بنانے والے تو آپ ہی تھے. آ، تو آپ بھی حصے دار بن جائیں گے کیونکہ آپ رواج دے رہے ہیں اس کلچر کو، اور پھر جس میں اس کا پورا پورا اظہار کیا جا رہا ہو. تو حیا کا جو تعلق ہے وہ آ، بچپن سے جو حیا کا کانسیپٹ ہے نا وہ بچوں کے اندر بچپن سے چھوٹے بچوں کو بھی ایسے لباس نہیں پہنانا چاہیے کہ جن کو پہن کر لوگ ننگے رہیں، کیونکہ حدیث اور فحش گفتگو بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور یہ کلچر جو ہے یہ قیامت کی علامت بھی ہے. اور پھر بچوں کو ہم ٹی وی پہ کیا دکھا رہے ہیں، بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو ٹی وی لگا بھی آ رہا ہے، کارٹونز جیسے بھی آ رہے ہیں، بچوں کے شوز جیسے بھی آ رہے ہیں، ہم یہ جو ہے نا کنٹینٹ ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ جو بچہ ٹی وی پہ آتا ہے، آپ کبھی اس کو غور سے دیکھیں، اس کے اندر بھی بہت ساری کانسیپٹ پھیلائے جا رہے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں جو بچوں ہمارے بچوں کے ذہنوں میں رہی ہیں. بہت سارے ایسے سینز اس میں آتے ہیں کہ جو پوچھ کر ڈالے جاتے ہیں بچوں کے اندر بے حیائی پھیلانے کے لیے. اور ہم اس کو مانیٹر نہیں کر رہے تھے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچے ہی تو ہیں، کارٹون ہی تو دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ جو کارٹون ہی تو دیکھ رہے ہیں ذہنوں میں کیا ڈالا جا رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کے بچے کون سا کنٹینٹ ٹی وی پہ ہیں، آپ کے بچے جو ہیں وہ کس چیز میں انٹرسٹ لیتے ہیں، اس چیز میں آپ کو بھی انٹرسٹ لینا چاہیے. چیز کو آپ کو بھی مانیٹر کرنا چاہیے پہلے کہ کیا میرا بچہ صحیح چیز کو فالو کر رہا ہے کہ غلط کو فالو کر رہا ہے. اور جو ٹیکنالوجی ہے اس کے استعمال میں، یعنی کہ جو سوشل میڈیا ہے، اگر اس کے بارے میں آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ خود بھی سوشل میڈیا کو جو ہے اس کا استعمال سیکھیں، اس کو جانیں، اور پھر اس اپنے بچوں کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے گائیڈ کریں، اپنے بچوں کے اندر صحیح فلٹر فٹ کریں. اور وہ کس طرح ہوگا کہ بچپن سے ہوگا، اس ایج سے ہوگا جب بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں اور ڈیپینڈنٹ ہیں. جب آپ اس عمر سے ان کو گائیڈ کرنا شروع کریں گے، اس عمر سے ان کو بے حیائی کا لباس نہیں پہنائیں، ان کو جب چینج کرائیں گے تو سب کے سامنے ان کا ڈائپر چینج کریں گے، سب کے درمیان میں بیٹھ کے نہیں، ان کے لیے وہی پروٹوکول فالو کریں گے جو کسی بھی ایڈلٹ کو وہ جانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، یعنی کہ الگ ہو کے سب سے چھپ کے حیا کا خیال رکھتے ہوئے. تو بچوں کو اکٹھے نہانے کے لیے نہیں بھیجیں، کیونکہ کیا ہوگا اس سے حیا کا کانسیپٹ. تو یہ جو ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کو جب ہم فالو کریں گے تو بچے ہی حیا بچوں کے اندر آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نہیں کرتے بے حیا سے اور بے حیائی کی تلاش کرنے رکھتے ہیں، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف و فحش گوئی عام نہ ہو جائے گی. یعنی قیامت سے پہلے یہ سب کو کی طرح بےہودہ گوئی کرنے والے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں شریک تھا، اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیائی اور بے تکلف فحش گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے اعتبار سے لوگوں سے سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہو. یعنی ایسے ٹاک شوز، ایسی گفتگو، ایسے مذاق، ایسے لطیفے جس میں فحش باتیں جا رہی ہوں، اور اسلام کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہو، تو اس ڈھکی چھپی کھلی کسی بھی طرح کی فحش باتیں اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ یہ کا باعث ہے. اسی طرح فحش لباس جس میں انسان کا جسم نمایاں ہو رہا ہو، چاہے وہ جارجٹ کے ایسے دوپٹے ہو جس سے پورا پورا جسم ڈھلک رہا ہو، ایسے باریک لباس جس سے انسان پورا ننگا دکھ رہا ہو، یہ سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے. وہ حدیث پھر دوہرا ہے جو صحیح مسلم کی تھی، جس میں آتا ہے کہ میری امت کے دو گروہ ہیں جن کو میں نے دیکھا، اور وہ دونوں ہی جنت میں نہیں جائیں گے جبکہ جنت کی خوشبو دور تک آ رہی ہوگی. ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو عورتوں کا ہے اور جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں. سر ان کے بختی اونٹنی کے کوہان کی طرح ہیں، یعنی کہ اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں. جوڑا بنانا جو سکارف سے باہر دکھے وہ منع ہے، یعنی کہ اگر آپ نے بال سمیٹنے ہیں تو نیچے کے ایسے ان کو سمیٹیں کہ وہ، اگر آپ سکارف پہنے تو اوپر ایک الگ سے اس کی وہ اپیرنس نہ ہو کہ آپ کے سر پہ کوئی اور چیز بھی ہے. کوہان کی طرح، ہمپ کی طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اور وہ دوسروں کو مائل کریں گی اور خود مائل ہوں گی. ایسی عورتیں دیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو دور تک آ رہی ہوگی اور اس کی وہ خوشبو تک نہیں پا سکیں گی. اس لیے اتنی سخت حدیث کی ہے، ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں، کوئی عذر نہیں کہ ہم اپنے اندر سے اس بے حیائی کے کلچر کو ختم نہ کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم حکیم ہے. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والے گروہ میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت کے مستحق ہے. دنیا میں بھی ان کو سزا ملے گی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق اور رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر نتائج دکھا دیتی. یعنی کہ سارا معاشرہ جو تھا وہ سر ہو جاتا، خراب ہو جاتا. جو ایک ایک یونٹی تھی مسلمانوں کے اندر وہ ختم ہو جاتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے شر سے خیر کا ایسپیکٹ نکالا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی بہت برا واقعہ ہو گیا، ہماری زندگی میں بہت بڑا شر آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو خیر میں بدل دیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر ٹرسٹ رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اس کی پیروی کوئی فحش اور بدی کا ہی حکم دے گا. اگر اللہ کا فضل اور رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے کر دیتا ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس لیے ہمیں بھی کچھ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی کروانی چاہیے. خوب خوب جو ہے عفو و درگزر کی دعا کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ رمضان کی راتوں میں، تاک راتوں میں، لیلۃ القدر میں کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. مغفرت کی اور بہت سی دعائیں ہیں وہ مانگنی چاہیے. اور پھر استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور رحیم ہے. تو اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے کہ مخلص مومنوں میں سے جس نے حضرت تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا تھا، ان میں ایک مستہ بن اساسہ تھے، اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے. تو جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ والوں میں شامل تھے تو انہوں نے قسم کھا لی کہ آئندہ اپنے کسی رشتہ دار کو کچھ نہیں دیں گے. تو اسی کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ نہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا نہیں کریں گے. یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا جائے. غلطی ہو گئی، حد جاری ہو گئی، اس کے بعد معاف کر دیا جائے گا. اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے. اور انہوں نے اس نہ صرف ان کا جو وظیفہ تھا، جو ان کی ہیلپ کرتے تھے، جو ان کی فائنینشیل سپورٹ کرتے تھے، اس کو دوبارہ سے جو ہے ریٹین کر دیا، دوبارہ سے ان کی سپورٹ کرنی شروع کر دی، بلکہ انہوں نے اس کو ڈبل کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس لیے وہ بندوں میں کیا پسند کرتا ہے کہ بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیں. اور پھر ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ولهم عذاب عظیم. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، زنا کی جھوٹے سکینڈلز کرتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے. کبھی بھی ایسی گفتگو میں حصہ نہ لیں، کسی کے بھی کردار پر بات نہ کریں. اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے تو جب تک چار گواہ نہ ہو اس کا ذکر نہ کریں، کیونکہ اس کی سزا بہت سخت. اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. تو اگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو جھوٹا الزام لگائے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی لعنت ہے، تو اللہ دور کر دیں گے اس کو. اور اللہ تعالیٰ تو چھپی کھلی ہر طرح کی بات کو جانتے ہیں، تو اپنے آپ کو اس طرح کی باتوں سے بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے. وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ہاتھ کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. تو
اس دن اللہ تعالیٰ انہیں وہ بدلہ بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا۔ تو یاد رکھیں یہ دنیا، یہ جو سزا ہے یہ دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے غلام پر تہمت لگائی حالانکہ غلام اس تہمت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے، سوائے اس کے کہ اس کی بات سچی ہو، یعنی کہ تہمت سچی ہو۔ یعنی ایک تو ہے زنا کا الزام، پھر کسی بھی کا جھوٹا الزام کہ فلاں نے چوری کی ہے، تم نے یہ اٹھایا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے۔ ایسی باتیں جو ہیں وہ مومن نہیں کرتے جب تک کہ پورا یقین نہ ہو جائے، کسی سے آگے کچھ نہیں کہتے، ورنہ اگر بات صحیح نہ ہوگا آگے پکڑ ہو جائے گی اور قیامت کے دن کوڑے پڑیں گے۔ دنیا سے کوئی بچ بھی گیا، چھوٹ بھی تو قیامت کے دن اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ تو ان باتوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اور اپنی جو ڈیلی گفتگو ہے، جو ہماری آپس کی بات چیت ہے، اس کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہم کس طرح آپس میں جب ہم ملتے ہیں تو کیسی باتیں کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنی باتیں کرتے ہیں؟ کیا ہم کیا ہم جو ہے گوسپس کو ڈسکس کرتے ہیں؟ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ تو ہمیں جو ہے اپنی بول چال کو، بات چیت کو، کو، ڈیلی لائفز کو جو ہے اینالائز کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے یہاں تک ہی رکھتے ہیں، تو موسٹ ویلکم۔ جی فرحانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں جو ہے نا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہوا تو پتہ نہیں کیوں آنکھ سے آنسو آیا، کیونکہ ماشاء اللہ سے بہت معصوم تھی، اور اس سے صبر کی تلقین ملتی، تھوڑا سا رک جانے سے تو اللہ وہ چیز کھول دیتے ہیں۔ وہ جو سچا ہوتا ہے نا، اس کو اللہ پر ایمان ہونا چاہیے کہ صبر تھوڑا سا رکھیں گے تو وہ معاملہ سالو ہو جائے گا۔ جی بارک اللہ فیک۔ ہم نے دو واقعات ایسے جس میں خواتین کے کردار کے اوپر الزام لگایا گیا، ایک مریم علیہ السلام کا واقعہ تھا اور ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا۔ دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بات کی ہدایت کر دی کہ وہ خاموش رہیں۔ انہوں نے خود اپنے آپ کے بارے میں چیخ چیخ کر، لڑائی کر کے، دوسرے الزام تراشی کر کے یا بہت زیادہ بول کے اپنا ڈیفenس نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہے وہ سارا معاملہ کھول دیا، ان کے حق میں کھول دیا، اور ان کی گواہی اللہ مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک معجزے کا ظہور ہوا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل کر دی جو کہ قیامت تک ہر مسلمان گواہی دے گا۔ آپ کے عائشہ رضی اللہ باز خاتون تھی۔ یہ الزام کے علاوہ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں بھی نا چپ رہنے سے وہ سالو ہو جاتے ہیں، جو ہم بالکل فوراً ٹینشن لیتے ہیں نا وہ سالو ہو جاتے ہیں۔ اب چپ رہے ہیں، تھوڑا سا چپ رہے ہیں، وہ وقت پھر وہ نکل جاتا ہے اور پھر ٹھیک ہو جاتا ہے خود ہی۔ بارک اللہ۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہر موقع ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہمیں اپنے آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہو، کہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم خاموش رہ کے جو ہے بہت سارے خراب کرنے سے بچ سکتے ہیں، سچویشن کو مزید خراب کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ جی کوئی اور؟ کوئی اور کامنٹ کرنا چاہے گا؟ کوئی اور بولے لو، وہ سننے میں وہ ہوتا ہے نا کہ ہاں یہ سمجھ آئی، تو پھر وہ ذرا سننے میں اچھا لگتا ہے، کیونکہ ربینہ آنٹی بولتی ہیں اور بھی لوگ بولتے ہیں تو وہ سننے کو پتہ چلتا ہے نا پھر۔ جی میں نے کہنا تھا کہ جو حضرت عائشہ کا واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیات نازل کی، میں نے دیکھا کہ ہم اس کو اپنی ڈیلی روٹین سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں، کہ اس طرح سے کہ بہت سے مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے سوشل سرکل میں، فیملی میں یا کہیں پہ بھی ہم بالکل بہت اچھا وہ کر رہتے ہیں، بٹ دوسرے ہمارے ساتھ کافی کیا کہتے ہیں تھوڑی زیادتی کر جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ بٹ ود دا پیسج آف ٹائم اگر آپ خاموشی رکھتے ہیں، آپ صبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پروف ضرور کر دیتے ہیں اس سچویشن میں کہ یہ انسان حق پہ تھا کسی بھی طرح سے جو ہے وہ میں نے خود اپنے ساتھ بھی یہ بہت مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ وقت جو ہے، وقت کے ساتھ جو ہے آپ کی سچائی یا پھر آپ ایک اچھے انسان ہیں، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ سب پہ واضح کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ تب ہوا تھا اور یہ آج کی لائف میں نہیں ہوتا، آج بھی یہ سب کچھ مجھے لگتا ہے کہ ہوتا ہے۔
इन अदर, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरह से तो नहीं, बट डिफरेंट वे में हम अपनी कैजुअल रूटीन में हम कर सकते हैं। तो सुन के बहुत अच्छा लगा, मतलब फील हुआ कि हाँ, ऐसे हम फील तो करते हैं रूटीन में कि हाँ, ये अल्लाह ताला ने इसे वाज़ेह कर दिया कि किस तरह से था। और लेकिन मतलब मैंने कभी वाक़या सुना नहीं हुआ था, तो इतना नहीं वो होता था, बस सोचते थे कि हाँ, ये हो गया, वैसे अल्लाह ताला ने ये वाज़ेह कर दिया। बट ऐसे लग रहा है जैसे हमारी डेली रूटीन में भी ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। जी, रफ़ीक, बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। और ये बात के ये जो हम ये अगर हम इसको सिर्फ ये सोचें कि ये सिर्फ उस ज़माने की बात थी, सिर्फ उन खातून की बात थी, तो हमारे लिए ये बहुत अनअप्रोचेबल हो जाएगा, समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में भी बहुत से ऐसे वाक़यात रखे हैं, जिससे अल्लाह ताला अपनी मौजूदगी को मैनिफेस्ट करवाते हैं। अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा सपोर्ट किया है। याद करें आपको अपनी ज़िंदगी में किस-किस जगह अल्लाह ताला की सपोर्ट किस-किस जगह जो है आपने सब्र किया और अल्लाह ताला ने आपको उसका अच्छा नतीजा दिया। तो अल्लाह ताला जो है किसी का भी नेक अमल जो है वो जो है किसी को अकेला नहीं छोड़ते। अगर अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा को अकेला नहीं छोड़ा तो अल्लाह ताला नहीं छोड़ेंगे। ये एग्ज़ाम्पल्स जो अल्लाह ताला कुरान में बयान करते हैं, ये इसीलिए हैं ताकि आप हमारे अंदर इस बात। जी, बारकल्लाह। जी, रूबीना। हम इस कल हम लोग एक सवाल एक बच्ची ने पूछा था कि अपने रब के रास्ते की तरफ किस तरह हम लोगों को बुलाएं। तो इत्तेफाक से मैं अ, जब मेरी ये क्लास ख़त्म हुई तो मैं अपना जो है वो कुरान पढ़ती हूँ, तो वो मैं उर्दू में पढ़ रही हूँ सारा ना, जो कि मौलाना मौदूदी का है, और वो दावत इसमें दौरे कुरान में भी पढ़ाया जाता है। तो वो मैं पूरी उर्दू में पढ़ रही हूँ, अरबी नहीं पढ़ रही। तो मैं सूरह नहल में थी और आयत नंबर 124 मुझे सही से नज़र नहीं आई थी क्योंकि बारीक था काफ़ी, शायद 124 ही थी। तो उसमें ये कहा था कि ए नबी, अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दो, हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ, और लोगों से मुबाहिसा ना करो, और ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो। तो मैंने फिर ये नोट डाउन किया, मैंने कहा उस बच्ची का जो है वो जवाब आज नहल में ही मिल गया। और दूसरी बात ये कि वाक़ई जब हम किसी चीज़ में हम मतलब ये कि वो जैसे एक वाक़या था कि तस्वीरें बनाना जो है वो पहले मना नहीं था। जैसे कि हम कोई बुज़ुर्गान दिन ख़त्म हो जाते थे वो, तो कहते थे कि हम ना उनकी याद में जो है वो अम, उनके वो पहले अल्फ़ाज़ से कहते थे, फिर उन्होंने कहा कि ये तो हमारे बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे, तो हमें कैसे यादें रहेंगी कि हम आगे पे, तो उन्होंने फिर उनकी तस्वीरें बनाने शुरू कर दी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने कहा कि ये तो हमारी उनकी शक्लें गायब हो जाएँगी, तो फिर उन्होंने बुत बनाना शुरू कर दिए, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो उनको पूजना शुरू कर दिए। तो ये है कि बुराई को पहले ही जो है ना, उसमें जो है आप ख़त्म कर दें। और आज भी देखें आप, हमारे जो हमारा ज़माना था, तो हम अपने बाप के साथ इस तरह के ड्रामे नहीं देख सकते थे, और ना हम जो है वो इस तरह की उसमें और आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो वो चीज़ें भी, बुराई जो है बुराई नहीं लगती है। और आज के ज़माने में देखें तो दुपट्टा ना ओढ़ना आपको बुराई नहीं लगती है, या कोई और चीज़ इस तरह करना तो बुराई नहीं लगती है। तो पहली चोट में जो है वो बंदा उसको ख़त्म कर दे। बस यही कहना था मुझे। बारकल्लाह फ़ीक। ये बिल्कुल ठीक बात की आपने। आप देखें कि जो एड्स होते हैं, जो टीवी पे चीज़ें हम देखते हैं, इश्तिहारात होते हैं, या जो किसी भी चीज़ की कैम्पेनिंग करते हैं, किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए, वो क्या करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं? एक इश्तिहार बनाते हैं और वो हमें बार-बार दिखाते हैं। तो वो इश्तिहार बार-बार देखने से क्या होता है कि जब मैं डायपर्स लेने जाऊँगी तो मेरे ज़हन में कौन-सा नाम आएगा? पैम्पर्स का। कि पैम्पर चाहिए मुझे। और जब मैं जो है वो दूध लेके आऊँगी तो मेरे ज़हन में किस चीज़ का नाम आएगा, नेस्ले का दूध लेके आना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे ज़हन में बैठ जाती हैं। जो चीज़ रिपीट होती है हमारे सामने, वो हमारे ज़हन में बैठ से और जब हम बार-बार बुराई को देखेंगे, बुराई का इर्तिकाब करेंगे तो क्या होगा? नॉर्मल बनता जाएगा। तो बुराई जो होती है ना, या जो
फॉर्म बिदात जो होती है या बुराई जो होती है वो कहाँ से शुरू होती है। एक ना कहीं पे वाकया पढ़ा था कि एक किसी गांव में एक मेहमान जाता है, बहुत अच्छे तरीके से उसकी खातिर तवाज़ो करते हैं, उसके सामने खाना रखते हैं, हर तरह किस्म किस्म का खाना रखते हैं और उसके साथ वो एक बड़ा सा डंडा रख देते हैं। तो वो खाना देख के तो बड़ा खुश होता है लेकिन डंडा देख के डर जाता है। वो कहता है ये तो मुझे मारेंगे खाने के बाद। मैंने नहीं खाना खाना, ये डंडा क्यों रखा है आपने? उन्होंने कहा ये हमारी रिवायत है, आप खाना खाएं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो यकीन नहीं आता, जब तक मुझे इसकी असलियत नहीं पता चलेगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो वो अपने ना आके लाए और उससे उन्होंने पूछा और उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं पता, ये हमारे बुजुर्ग करते थे। तो बुला के लाए, उन्होंने पूछा कि ये जो डंडा है ये किस लिए रखा जाता है भला? उन्होंने कहा ओ बेवकूफो, ये इतना बड़ा डंडा नहीं, इसको छोटा करो। तो वो करके ना उन्होंने जरा उसको तराश खराश के छोटी स्टिक, उसने कहा मेहमान जो था उसकी थोड़ी तसल्ली हो गई लेकिन अभी भी उसको डर था कि स्टिक से भी मार पड़। तो वो अब कायम रहा, कहता है मुझे इसकी असल वजह पता होनी चाहिए। तो उसके बाद फिर उन्होंने उससे भी बड़े बुजुर्ग को वो ढूंढ के लाए। उसने कहा कि नहीं, ये इतनी बड़ी स्टिक नहीं, छोटी डंडी होनी चाहिए। तो उसने उनका साइज थोड़ा और छोटा कर दिया। मेहमान को अभी भी जो है क्यूरियोसिटी थी, अब उससे मार तो नहीं पड़। उसने कहा ये होती क्यों है? उसके बाद वो खैर करते कराते तराश खराश वो एक बहुत ही बूढ़े से आदमी को लेके आए जो उनकी बस्ती का सबसे, उसको वो लेके आए और उससे उन्होंने पूछा कि आप ये बताएं कि हम ये डंडी जो है क्यों रखते हैं मेहमान के साथ। तो उसने कहा कि बेवकूफो, ये जो ये डंडी नहीं थी, ये एक छोटा सा तिनका था जो कि हम प्लेट में साथ मेहमान के पास रखते हैं। टूथपिक रखते थे ताकि वो खाना खा ले तो उसके बाद वो खिला ले, इसके साथ वो टूथपिक इस्तेमाल कर ले। तो ये एक्चुअली डंडा नहीं रखना था बल्कि ये टूथपिक थी। ना होता है वो किस तरह स्टार्ट होता है, टूथपिक की तरह स्टार्ट होता है और फिर लोग जो हैं वो उसको बार बार देखते जाते हैं, वो ग्रो करता जाता है, डंडा बन जाता है पूरा। तो ये जो ये गुनाह है, ये जो बिदात हमारे माशरे की, ये इसी तरह ग्रो करती हैं। तो वो जो मेहमान का डंडा होता है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हमारे लिए ये बात कब नॉर्मल हो गई, हमारे लिए ये किस तरह से जायज हो गई, हमारे माशरे में किस तरह से ये अलाउ हो गया कि लोग हिजाब के और बेहयाई का लिबास पहन के आम घूमे और उनको कोई क्वेश्चन नहीं पाते हैं। ये स्टार्ट इसी तरह होती हैं, दे स्टार्ट स्मॉल। और अल्लाह ताला का क्या कायदा है कि वो उस बुराई को उसके छोटे अंदर ही जो है वो खत्म कर देना चाहते हैं। उसको जब वो अभी शुरू ही हुई है, जब उसके चांसेस ही हैं, अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि इसके बुराई के करीब भी ना जाओ, जिना के करीब भी ना जाओ, ऐसी चीजों में ना पड़ो कि जो जिना की तरफ लीड कर। तो बुराई से फासला इख्तियार करने का ना सिर्फ ये मतलब है कि आपने नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि उन चीजों की तरफ भी नहीं जाना जो इवेंचुअली आपको उस चीज में डाल देंगे। जी बारकल्लाह फीक। कोई और कमेंट करना चाहते हो? पहले आज यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह कल हम आयत नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।